بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میری آج کی ویڈیو پہلے والی ویڈیوز کی طرح معدے کے امراض پر فوکس کرتی ہے۔ یہ ہر وقت معدے کی بات ہی کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ کیوں کہ اصل میں تمام بیماریوں کا گڑ جو ہے وہ معدہ بنتا ہے۔ کبھی ہم کھانا ٹائم سے کھایا، کبھی بے ٹائم کھایا، کبھی گرم کھایا، کبھی ٹھنڈا کھا لیا، کبھی کھایا ہی نہ اور کبھی بہت زیادہ کھا لیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ جو ساری کی ساری عادتیں ہیں جو کبھی ہمیں شوق سے کرنی پڑتی ہیں یا مجبوراً کرنی پڑتی ہیں، لیکن معدے کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اور نتیجتاً پورا جسم آپ کا بیمار پڑ جاتا ہے اور ہر چیز جو اس سے وہ متاثر ہوتی ہے۔ ناظرین، چونکہ قبض کو ام الامراض کہا جاتا ہے، یعنی تمام مرضوں کی ماں کہا جاتا ہے، اس لیے میرا آج کا نسخہ جو ہے وہ قبض دور کرنے کے لیے ہے، جس سے قبض تو دور ہوگی ہی اور اس سے جڑی ہوئی تمام پرابلمز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ ریورس ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ خوش باش اور حشاش بشاش ہو جائیں گے۔ وہ یہ ہے: 1 چمچ سفید زیرہ، 1 چمچ اجوائن دیسی اور 4 عدد چھوٹی ہرڑ، کالے بلیک رنگ میں ہوتی ہیں جو چھوٹی ہرڑ ہوتی ہیں، 4 عدد یہ ہوتی ہیں۔ ان کو آپ کسی لوہے کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ اس کو توڑ دیں، توڑ کے موٹا موٹا جب ہو جاتی ہے تو یہ ہرڑ اور اجوائن اور زیرہ، ان تینوں چیزوں کو آپ کسی فرائنگ پین میں ڈال کے نارملی ہلکا گولڈن براؤن ہونے تک آپ اس کو تھوڑا سا روسٹ کر لیں اور اس کو پھر ٹھنڈا ہونے کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں۔ اور پھر ایک آپ نے گرائنڈر لینی ہے، اس گرائنڈر میں 1 چمچ پسا ہوا کالا نمک اور 2 چمچ سونف، ان چیزوں کو ڈالنا ہے۔ اور جب وہ جو دوسری 3 چیزیں جو روسٹ کی ہیں، جب وہ ٹھنڈی ہو کر نارمل ٹمپریچر پہ آ جاتی ہیں، گرم نہیں اس میں ڈالنا ہے، کیونکہ جب نمک ہوتا ہے نمک کے ساتھ جب وہ پسے گی تو وہ پانی بن جائے گا۔ آپ نے ان کو ٹھنڈا ہونے دینا ہے اور وہ جو چیزیں جب ٹھنڈی ہو جائیں گی یا نارمل ٹمپریچر پہ آ جائیں گی تو پھر ان 3 چیزوں کو اور ان 2 چیزوں کو آپ نے اس گرائنڈر میں ڈال کے تو باریک پاؤڈر سا کر لینا ہے اور پھر اس پاؤڈر کو آپ نے ایک ایئر ٹائٹ جار میں رکھ دینا ہے۔ ناظرین، اب اس کی خوراک کی باری آتی ہے۔ شام کو کھانے کے بعد، میں شام کا کھانا کہہ رہا ہوں، رات کا نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ رات کا کھانا نہیں ہوتا، کھانا شام کا ہوتا ہے۔ ہم نے ایک فیشن بنا لیا ہے کہ رات کا کھانا ہے جی، ڈنر ہے تو رات کا کھانا ہوگا۔ رات کا کھانا نہیں ہوتا، شام کا ہوتا ہے۔ شام کو آپ مغرب کے آس پاس میں شام کا کھانا آپ کا ہو جانا چاہیے۔ ویسے تو طب کہتی ہے کہ کھانا دن کھڑے ہی مغرب سے پہلے کھا لیا جائے، لیکن چلیں اگر آپ اس کے آس پاس کھا لیتے تو یہ شام کا کھانا ہوتا ہے۔ شام کے کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد آپ نے یہ جو صفوف بن گیا، یہ جو پھکی بن گئی ہے، یہ آپ نے لینی ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ کہ آپ اس کی 1 چمچ ایسے ہتھیلی کے اوپر ڈالیں اور یوں کر کے پھکی جو ہے وہ اس کو لے کے گرم پانی کے ساتھ، گرم پانی اتنا ہو جو نیم گرم سے تھوڑا سا ابو ہو، 1 گلاس گرم پانی کا، جو میں پھر بتا رہا ہوں کہ وہ ٹھنڈا بھی نہ ہو اور نیم گرم بھی نہ ہو، نیم گرم سے تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے، گرم ہونا چاہیے اس کو اتنا کہ جتنا کہ آپ ایزیلی پی سکیں۔ وہ پانی لیں اور اس کی سپ کر کے اوپر سے پی جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ 1 چمچ جو اس کا پھکی کا ہے اس کو آپ ڈالیں اس 1 گلاس گرم پانی میں، چمچ کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے حل کریں اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ کے ساتھ سپ کر کے آپ اس کو پی جائیں۔ اور ناظرین، یہ آپ کا نسخہ ہے پہلے دن سے انشاءاللہ۔ پہلے دن تھے جب آپ صبح جب آپ اٹھیں گے آپ کا پیٹ صاف ہوگا، بہت بہتر، فٹ اور خوش اور حشاش بشاش اپنے آپ کو فیل کرے، آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے آپ کے اوپر سے بہت سارا بوجھ ہٹ گیا ہے۔ اس میں چونکہ نمک ڈالا ہوا ہے، بلڈ پریشر کے مریض جو ہیں وہ نمک کی مقدار کو تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں،
لیکن نمک چونکہ آپ کے ہاضمے میں بہت ساری مدد دیتا ہے، یہ ڈالا ہونا جو ہے وہ بہتر ہے۔ آپ اپنے طبیب کے مشورے سے اس کی جو خوراک ہے اس کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اور میں نیکسٹ جو ویڈیو بناؤں گا، اگر کسی کے نسخہ یہ موافق میں نہ آئے تو وہ جو ابھی میں اس کے بعد بھی بناؤں گا وہ آپ نے لے لینا ہے، یعنی مختلف میں بتا رہا ہوں، جس کو جس طرح کا سوٹ کرتا ہو وہ اس طرح کا لے لے۔ لیکن میری یہ بار بار ریکویسٹ ہے آپ سے، پہلی ویڈیو سے لے کر اب تک اور آخر تک میں یہ بتاتا رہوں گا کہ آپ نے تلی ہوئی چیزیں، پراٹھا، سموسے، پکوڑے، بیوریجز، تیز مسالے والی چیزیں، روسٹیڈ آئٹمز، یہ آپ نے نہیں کھانی ہے۔ پانی جو ہے وہ ہمیشہ آپ نے کھانے سے 45 منٹ پہلے پینا ہے، درمیان میں اگر ضروری نہیں ہے تو نہ پئیں، لیکن فوراً بعد پانی نہیں پینا ہے۔ ایکسرسائز کرنی ہے، کھانا خوب چبا کر باریک باریک کر کے اس کو نگلنا ہے، اور کھانے کو بہت زیادہ گرم نہیں کھانا ہے اور ٹھنڈا بھی نہیں کھانا ہے۔ یہ احتیاطیں ہیں، اور یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں یہ عام آپ کے گھر کے کچن کی چیزیں ہیں، اور کھانے کی وہ چیزیں جس کے اوپر آپ خود سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اتنی ساری بات ہے، آپ یہ چیزیں لیں، آپ کو پین کلرز اور بہت ساری دیگر امراض جو ہیں ان کے لیے آپ کو دوائیاں نہیں لینی پڑیں گی۔ آپ سے پہلے کی طرح پھر گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔